الدرس في ذكر الله وفضائل الحج في الوعظ والإرشاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة إلا ذكر الله. وقال في حديث آخر: إلا عالم ومتعلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مقدسہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مع الاہل صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. الحمدللہ ایام حج مبارک جو ہیں وہ قریب سے قریب آ رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ تمام عبادات کا خلاصہ کیا ہے؟ ذکر اللہ. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اسی لیے فرمایا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. اسی لیے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. اسی طرح فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. اسی طرح فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میرے ایمان والوں کی صفتیں کیا ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اور
یاد رکھیں کہ تمام عبادات کا خلاصہ کیا ہے؟ ذکر اللہ. جیسے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تو اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ تمام عبادات کی ایک حد ہے، یعنی زندگی میں حج ایک ہے، اس کے بعد نفلی حج ہے. ایک دن میں 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہیں، باقی نفل ہیں. اسی طرح کی میں سال کے اندر جب سال مکمل ہو جائے تو ایک دفعہ زکوٰۃ دینی ہے. جب فصل پک جائے اترے گا تو پھر ہم عشر دیں گے. تو تمام عبادات کی ایک عدد ہے، ایک حد ہے. اس میں آپ نہ کمی کر سکتے ہیں نہ زیادتی کر سکتے ہیں. لیکن ایک ذکر ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اللہ نے حکم دیا کہ ایمان والو بہت ذکر کرو، ہر حال میں میرا ذکر ہو، ہر حال میں میرا فکر ہو. اس کو بعض علماء جو بعد کے متاخرین ہیں وہ پھر تقسیم کرتے ہیں کہ ایک ذکر جہر ہے، ایک ذکر سری ہے، ایک ذکر قلبی ہے، ایک ذکر خفی ہے، ایک ذکر اخفا ہے. یہ ان کے اصطلاح، اصل تو ذکر ہے. تو اب مہربانی کر کے آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں، سب سے پہلے حج سے جانے سے پہلے توبہ کر لیں. کیونکہ توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ تمام گناہوں کو مٹا دے. سچے دل سے توبہ کریں. اور توبہ کے اندر 3 شرطیں ہیں، یاد رکھ لو. اگر ان میں ایک شرط بھی نہ ہو تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں اس کو فوراً چھوڑ دیں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ دل میں ندامت ہو کہ ہائے میں نے کیا کیا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ دل میں یہ پکا عہد ہو کہ آئندہ میں کبھی یہ کام نہیں کروں گا. یہ 3 شرطیں ہوں گی تو توبہ ہو. یہ ایک الگ بات ہے کہ انسان توبہ کرنے کے بعد ہی توڑ بیٹھتا ہے، انسان ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ پھر توبہ نہ کرے، پھر توبہ کرے. کیونکہ توبہ کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں. 1000 بار بھی توبہ ٹوٹ جائے پھر بھی توبہ کریں. تو اب حج سے جانے سے پہلے توبہ کریں. اور اس کا آسان طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھیں اسی نیت سے. اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر سچے دل سے توبہ کریں کہ یا اللہ میری گناہوں سے توبہ ہے. اور اگر کسی بندے کا حق دینا ہے، حقوق العباد ہے، وہ توبہ سے معاف نہیں ہوتا. اس کا حل یہ ہے کہ آج اللہ کے حرم میں بیٹھ کے دل سے عہد کر لیں کہ یا اللہ فلاں فلاں بندے کا جو مجھ پہ حق ہے میں اس کو ادا کروں. اور ممکن ہو تو ٹیلی فون یا خط کے ذریعے یا میسج کے ذریعے اس کو بتلا دے کہ بھئی میں نے اللہ کے کعبے میں فیصلہ کر لیا ہے، تمہارا حق جو ہے میں ادا کروں گا. جیسے جیسے مجھے اللہ توفیق دیں گے میں تیرا حق ہر حال میں ادا کروں. اور توبہ کرنے کے بعد آدمی اپنی ذہناً بدناً عقلاً ہر لحاظ سے تیاری کر لے حج کی. جن لوگوں نے
جانور رکھنا ہے اس کے لیے افضل یہ ہے کہ آج تو جان نظر نہیں ہے، ہمارے کل یہ کم ہوگی انشاءاللہ، تو اس کے بعد جو ہے وہ ناخن نہ کٹائے، بال نہ کٹائے، کچھ نہ کرے، جس حالت میں ہے اب اسی حالت میں رہے، یہ افضل ہے، اعلیٰ ہے، اولیٰ ہے۔ ورنہ اب جو لوگ حج کیا ہوتا ہے عمرے کا احرام باندھ کے آ رہے ہیں انہیں تو سر منڈانا ہے نا۔ تو یہ پابندی جو ہے اللہ نے ہمارے لیے اس لیے رکھی ہے کہ ہم حاجی کی شکل بنا لیں۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں دعا میں رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل تو بنا لو نا، اِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا۔ اب جناب آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اب یاد رکھو جو لوگ بھی تمتع والے ہیں، افراد والے ہیں، سب نے یہی مکے سے نیت کرنی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ حرم میں آئیں۔ اگر حرم میں ہیں تو الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے، ورنہ جہاں آپ کا ہوٹل ہے، جہاں آپ کو سکن ملا ہے، وہیں پہ اپنا نہا دھو کپڑے پہن کے 2 رکعت پڑھیں اور حج کی نیت۔ اب یاد رکھو کہ افراد والا بھی حج کی نیت کرے گا، صرف حج، اور تمتع والا بھی حج کی نیت کرے گا، چونکہ عمرہ تو کر چکا ہے وہ، اب عمرہ اس نے ادا کر لیا، اب حج کی نیت کرے گا۔ اور قران والا جو ہے وہ تو میقات سے نیت ہی کر کے آیا ہے، حج کی بھی اور عمرے کی بھی۔ اچھی طرح مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی کتابیں آج کل حج کی مل جاتی ہیں، ان کتابوں کو لے کے اپنے گھر میں بیٹھ کے 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ پڑھیں، اور جو چیز سمجھ نہ آئے وہاں نشان لگا دیں، چونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور یہاں کائنات کے ذرے ذرے سے اللہ کی مخلوق آتی ہے، حنفی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، تو سب علماء نے اپنے اپنے مسلک کے مطابق کتابوں پہ مسائل لکھے ہوتے ہیں، تو آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی وہ کتاب لینے کے بعد کوشش یہ کرے کہ اس کی وہ کتاب اس عالم کی ہو جس کی فقہ پہ وہ ہمیشہ سے عمل کر رہا ہے، یا جو مسئلہ سمجھ نہ آیا پنسل سے نشان لگا دیا۔ تو اب آپ نے جناب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سنت یہ ہے کہ 8 تاریخ کو ظہر کی نماز سے پہلے پہلے ہم مینا پہنچ جائیں، یہ سنت ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ لیکن آج کے حالات کے مطابق، نظام کے مطابق 7 کی شام کو مغرب سے مینا جانے والے تیار ہو جائیں گے، اور معلم اور مکتب والے جو ہیں بسیں لگا کے ان کو بھیجیں گے، اور اگر کوئی 7 کی شام کو مغرب کے بعد عشاء کے بعد چلا جائے مینا، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بسوں کا نظام جو ہے وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم جلدی سے مینا لوگوں کو بھیجیں، ورنہ سب کو اگر 8 کو بھیجنا شروع کریں وہ تو 9 کو پہنچیں گے انشاءاللہ مینا میں۔ یہ سنت کے مطابق حج کرنا تو صرف اب ان کے لیے ہے جو پیدل جا سکتے ہیں، لیکن پیدل بھی وہ جائیں جو نوجوان ہیں، جو بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، وہ ہرگز پیدل نہ جائیں، کہ افضل عمل کرتے کرتے آدمی تنگ آ کے گالیاں دینی شروع کر دے اور حج سے بھی تنگ آ جائے، احرام سے بھی، تو کیا فائدہ ہے اسے حج کرنے کا؟ تو اگر آپ کو مکتب اپنا 7 شام کو بھیجتا ہے مینا، بالکل چلے جائیں۔
اب تو مینا بھی ایک سمجھے مکہ مکرمہ کا بالکل ملا ہوا ہے، اور وہاں حجاج کرام کے لیے جو خیمے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی فائبر کے ہیں، اور اس میں بھی کولر لگے ہوئے ہیں، فلش سسٹم حمام ہیں، وضو کرنے کی جگہ ہیں، اور بڑا صاف ستھرا منرل واٹر تک ملتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی فکر نہ کریں کہ وہاں کیا ہوگا، اور کوشش یہ کریں کہ سامان زیادہ نہ اٹھائیں۔ جتنا سامان کم ہوگا اتنے مزے میں رہو گے۔ ایک مثلاً شال لے لیں، ایک کمبل لے لیں، ضرورت پڑے نیچے بٹھا دے، سردی ہو گئی تو اوپر پہن لینا، کیونکہ کبھی کبھی مزدلفہ میں سردی ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم نے جب حج کی تیاری کرنی ہے، چاہے حرم سے کریں چاہے ہوٹل سے کریں، 2 رکعات جو ہیں وہ سنت الاحرام، اس کی نیت کیا ہوگی؟ سنت الاحرام، یہ بھی افضل ہے۔ اگر کسی نے کسی نماز کے بعد نیت کر لی وہ بھی جائز ہے، کسی نے مسجد میں جا کے تحیت المسجد پڑھی پھر نیت کر لی وہ بھی جائز ہے۔ اور نیت کیا ہے؟ نیت کا مقام دل ہے، دل میں ہو کہ یا اللہ میں تیرے دروازے پہ حج کے لیے آیا ہوں اور حج کا ارادہ، حج کی نیت کرتا ہوں، اور زبان سے کہے تو لبیک بحجۃ، اور کم از کم 3 دفعہ مرد ہے یا عورت ہے وہ لبیک پڑھے۔ فرق اتنا ہے کہ مرد لبیک زور سے پڑھیں گے، عورت جو ہے وہ آہستہ پڑھے گی۔ مرد جو ہے وہ 2 چادریں باندھیں گے، افضل ہے کہ سفید، اور عورت جو کپڑے پہنے ہوئے ہے وہی اس کا احرام ہے، اس کو اور کوئی کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا جو رومال وغیرہ باندھتی ہے وہ صرف احتیاط ہوتی ہے کہ وہ بال کھلے نہ رہیں، بال لوگوں کو نظر نہ آئے، وہ احرام نہیں ہے۔ بہت غلطی کرتی ہے کہ نماز میں وضو کر رہی ہے تو اس کے اوپر مسح کر لیتی ہے، وضو ہی نہیں ہوتا، کوئی نعوذ باللہ زخم تو نہیں ہے کہ تم نے پٹی باندھی ہوئی ہے، اس کو کھول کے مسح کرنا ہوگا، ورنہ نہ وضو ہوگا نہ نماز ہوگی۔ اور کھولے ہو میرا تو احرام کھل گیا، پتہ نہیں حج احرام میں باندھا ہوا ہوتا ہے، چادروں میں، رومال میں۔ تو اب کم از کم جو ہے، ورنہ اصول یہ ہے کہ آپ بس میں بیٹھے تو لبیک، اترے تو لبیک، چڑھائی پہ بس چڑھے تو لبیک، اترے تو لبیک، ہر مقام پہ لبیک لبیک کی آواز ہو۔ اور یہ ترانہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جب حج پہ آ رہے تھے تو حضور پاک جب ذوالحلیفہ سے آگے مقام بیضاء پہ آئے، تھوڑی اونچی ہے وہ جگہ، تو جبریل آئے، انہوں نے آگے کہا کہ حضور اپنے ساتھیوں کو حکم دے کہ لبیک زور زور سے پڑھیں، اللہ کو یہ ترانہ بڑا پسند ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ جب تم لبیک پڑھتے ہو تو جہاں تک تمہاری آواز جاتی ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی درخت ہے، کوئی چیز ہے، سب لبیک کہتے ہیں۔ اور آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بالکل ٹھنڈے دل سے، سکون سے، دماغ سے ہر بات نکالتے ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم دین اسلام پہ قائم ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے دروازے پہ بلایا ہے، حاضری کی توفیق بخشی ہے۔ تو اس لیے ٹھنڈے دل سے سوچیں، اگر صرف تمہیں لبیک ہی آ جائے نا، اور لبیک کا ترجمہ ہی دماغ میں بٹھا لو تو ساری زندگی انشاءاللہ شرک سے بچ جاؤ گے۔ ایک ہوتا ہے کہ آدمی رسمی طور پہ پڑھتا ہے، غور نہیں کرتا۔ تو جب لبیک پڑھیں ایک تو غور کریں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک
لبیک لا شریک لک لبیک. کیا مانا؟ لبیک حاضر ہوں یا اللہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. لا شریک لک، اقرار کرے تیرا کوئی شریک، تیری ذات میں بھی کوئی شریک، تیرے صفات میں بھی کوئی شریک، تیرے احکام اوامر افعال میں بھی کوئی شریک. اس لیے اب اقرار کر دیا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. اب آگے کیا کہتی ہوں؟ ان الحمد والنعمت لک والملک لک. ان الحمد، حمد وہاں میں تعریف، ان الحمد والنعمت لک والملک، اور ملک کائنات ساری ذرہ ذرہ کس کا ہے؟ یہی قرآن ہمیں سکھاتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک. یہی قرآن ہمیں سکھاتا ہے لہ ملک السماوات والارض. یہی قرآن ہمیں پڑھاتا ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. میرا مدنی اعلان کر دو کہ مالک الملک کون ہے؟ تمام کائنات کے ذرے ذرے کا مالک کون ہے؟ تو جب مالک اللہ ہے تو پھر کس سے مانگنا چاہیے؟ ہاں جی نہیں، اللہ کے حرم میں بیٹھ کے پکی بات کرو، دل میں اگر کھوٹ ہے تو پہلے توبہ کرو. بھئی جب کائنات کے ذرے ذرے کا، آسمانوں کا، زمینوں کا، تمام چیزوں کا مالک کون ہے؟ فریاد سننے والا کون ہے؟ سمیع بصیر کون ہے؟ اور مشکلات میں گھرے لوگوں کو بچانے والا کون ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس کو مچھلی سے نکالنے والا کون؟ حضرت آدم کی توبہ قبول کرنے والا کون؟ حضرت نوح علیہ السلام کو قوم کے مظالم سے بچانے والا کون؟ اور بنو اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے والا کون؟ اور یتیم مکہ حضرت محمد مصطفیٰ کو ظالم قریش کے مقابلے پہ فتح دینے والا کون؟ اب ایمان سے کہیں جب سب کچھ اللہ کا ہے. حضرت ابی موسیٰ اشعری کہتے رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں میرے مدنی پاک کے، ان کو اپنے قبیلہ بنی اشعار کے لوگ جو ہے حضور کی خدمت میں لے آئے کہ حضور سے درخواست کریں کہ بیت المال سے ہماری مدد کریں. حالانکہ یہ شرعاً جائز ہے کہ بیت المال سے یا بادشاہ وقت سے آدمی اپنی ضرورت کی درخواست دے، یہ کو منع نہیں ہے. حضرت ابی موسیٰ تشریف لے آئے، صبح کی نماز جب ہوئی تو حضور نے یہ آیت پڑھی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کوئی زمین پہ چلنے والی چیز، یاد رکھو دریا میں ہے، دریا بھی تو زمین پہ ہے نا. ما يدب على الارض، کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ نے اپنے اوپر لے لیا ہے. حالانکہ اللہ پہ کچھ واجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ صمد ہے، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ فرمایا رزق ان کا ہمارے ذمے ہے.
جب یہ آیت سنی ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے، نماز ہو گئی، فارغ ہو گئے، حضور سے ملے، کوئی بات نہیں کی، قبیلے کو لے کے واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے جس کام کے لیے ہم لے آئے تھے آپ نے کہا بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ جب اللہ کا وعدہ ہے کہ رزق میرے ذمے ہے پھر میں نبی سے کیوں مانگوں؟ یاد رکھو رزق کون دیتا ہے؟ اس لیے اللہ فرماتی ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہے جس کا رزق بڑھا دے، جس کا رزق گھٹا دے۔ اب یہ ہے ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارنا کہ یا غوث اعظم، یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا معین الدین چشتی، یا فلان یا فلان یا فلان، یہ شرک ہے، اور شرک بھی ایسا کہ بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ جب بندہ اگر یا غوث اعظم، غوث اعظم تو اللہ کی ذات ہے، بندہ کیسے غوث بن سکتا ہے؟ یا غیاث المستغیثین اغثنا، اللہم اغثنا، یا غیاث اغثنا، یا مغیث اغثنا، یہ تو ساری اللہ کی صفتیں ہیں، بندے کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ غوث اعظم ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ غلط اصطلاحات ہمارے ملک میں رائج ہو گئی ہیں کہ مرشد کو اور پیروں کو غوث اعظم، اور کوئی سیاسی لیڈر ہو تو وہ قائد اعظم۔ گو یہ مجازی لفظ ہے، مجازاً استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ غوث اعظم اللہ ہے اور ہمارا قائد اعظم محمد الرسول اللہ، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جناب دیکھیں گے جب آپ نے یہ اقرار کر دیا کہ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اصل بات یاد رکھیں یہی ہے کہ آدمی اپنے عقیدے کو صحیح کر لے، ورنہ اب مکے کے کافر بھی پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک، وہ بھی لبیک پڑھ، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر یہ تو تیرے اپنے ہیں نا، ان کو تو نے خود بنایا ہے شریک، لیکن ان کا بھی مالک تو ہے، یہ تیرے مالک نہیں ہے۔ اور یہی آج کل ہمارے مسلمان بھائی کو دھوکا ہے کہ جی یہ تو اللہ کے پیارے ہیں، یہ تو اس کے اپنے ہیں، یہ تو اس کے محبوب ہیں، انہوں نے تو اس کے نام پہ اپنی زندگی فنا کر دی ہے، ان کو تو شریک بنانے، شریک تو بتوں کو بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ مکے والے مشرک جو تھے وہ بتوں کو شریک بنا، ہم تو بتوں کو شریک نہیں بناتے، لیکن ٹھنڈے دل سے کوئی بہانہ بازی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے اللہ کا شریک بنایا، الہ مانا، خدا کا بیٹا کہا، ثالث الثلاثہ کہا، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اسی لیے قرآن نے کہا کہ قیامت کا دن ہوگا، ساری مخلوق اللہ کے میدان محشر میں جمع ہوگی، اور اللہ اپنی عظمت و جلال کے لیے اور دنیا کو دکھلانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پجاریوں، عیسیٰ کو خدا کہنے والوں، آؤ دیکھو اور سنو، اور اللہ فرمائے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، عیسیٰ علیہ السلام تم نے یہ کہا تھا لوگوں کو کہ میں بھی اور میری ماں بھی خدا ہے۔ اب یہاں تو بت نہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو بت کا نام نہیں ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، اب عزیر تو بت نہیں ہے، اس لیے یہ دھوکہ ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو بھی
اسی لیے قرآن کہتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا کسی کو پکارے؟ اسی لیے یاد رکھ لیں علماء نے کیوں پابندی لگائی ہے، تاکہ تم شرک کی وادی میں نہ کھو جاؤ کہ مسجدوں پہ ایک طرف لکھو یا اللہ اور دوسری طرف لکھو یا رسول اللہ، تو آپ نے تو دونوں کو حرف ندا سے ملا دیا ہے۔ حرف ندا جو ہے، ندا ہے، استغاثہ ہے، منت ہے، منوتی ہے، نظر ہے، نیاز ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ اس لیے اگر حضور کے نام سے محبت ہے تو لکھو محمد الرسول اللہ۔ وہ آپ کو حضور کے نام سے نہیں یا سے منع کرتے ہیں کہ یا حرف ندا ہے، کہ ہر مسلمان کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ستار، یا غفار۔ تو یہ حرف ندا جو ہے، ندا صرف اللہ سے کی جاتی ہے، جس حال میں بھی ہو صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ اب جناب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ نے توبہ بھی کر لی، آپ نے 2 رکعت سنت الاحرام بھی پڑھ لی، احرام بھی باندھ لیا، لیکن ایک مسئلہ سمجھ لیں، احرام کی حالت میں پیٹی باندھنا، گلے میں تھیلا لٹکانا، اینک لگانا، چھتری پکڑنا، ہاتھ میں گھڑی پہننا سب جائز ہے، اور جوتی کے افضل یہ ہے کہ اوپر کی ہڈی بھی اور ٹخنے کے بھی ظاہر ہوں، لیکن کسی کے پاس نہیں ہے، صرف ٹخنے ظاہر ہیں، وہ بھی جائز ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی چپل پہنے، کوئی جوتا بھی انسان پہنے، مقصد یہی ہوتا ہے کہ اوپر کا حصہ بھی ظاہر ہو اور ٹخنے بھی ظاہر ہو، جوتا کوئی بھی ہو۔ بلکہ میرا مشورہ یہ ہے کہ چپل کے بجائے کوئی اپنی دیہات میں جو جوتے استعمال ہوتے ہیں وہی ٹھیک ہیں۔ چپل سے ایک تو وہ چونکہ پھوم ہوتی ہے اور آگے پتھر بھی، سڑک بھی گرم ہو تو وہ آگ کی طرح گرم ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر پانی ہو تو پانی کے چھینٹے اڑتے ہیں، اپنے کپڑے بھی پلیت اور لوگوں کے کپڑے بھی خراب، اور جوتے میں آرام سے آدمی چلتا ہے۔ صرف بند بوٹ نہ پہنے، تسمے والے بوٹ نہ پہنے، موزے پہن کے اوپر تک لے وہ نہ پہنے، باقی جوتی جو آپ ہمیشہ پہنتے ہیں وہی پہنے رکھیں۔ اب جناب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 8 تاریخ کو ہم اللہ کی رحمت سے اگر پہلے چلے گئے کوئی حرج نہیں، ہم منا جائیں گے، اور سنت یہ ہے کہ منا کے اندر جو ہے ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز منا میں پڑھی جائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی پہلے چلا گیا یا وہ 8 تاریخ کو بھی عصر کے بعد گیا، مغرب کے بعد گیا، عشاء کے بعد، سب جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ دین آسان ہے، اس میں کوئی مشکلات نہیں ہیں۔ اب صبح کی نماز جو ہے وہ منا پہ پڑھیں، جب سورج نکلے اور تھوڑی تھوڑی دھوپ منا کے پہاڑوں پہ پڑنی شروع ہو، اب وہ جناب عرفات کے لیے روانہ ہو۔ لیکن حالات کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں سے قافلے صبح کی نماز سے بھی پہلے عرفات جانا شروع ہو جائیں گے، کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ اگر سنت میں عمل کرنا ہے پھر پیدل کرنا پڑے گا، پیدل والا تو اپنی مرضی سے چلے گا، عین وقت پہ نکلے گا۔ اور اگر ہم لوگ احساس کریں تو گورنمنٹ نے اتنے اعلیٰ انتظام کر دیے ہیں کہ مکے سے لے کر عرفات تک پیدل والوں کے لیے بھی سڑک پہ انہیں چھت ڈال دی ہے۔ اور ہر جگہ پانی ہے، حمام ہے، وضو کی جگہ ہے، فروٹ ہے، ہر چیز موجود ہے۔ اب
9 تاریخ کو انشاءاللہ دعا کریں اللہ ہم سب کو اور تمام آنے والوں کو عرفات نصیب فرما دے اور سب کے لیے حج آسان فرما دے۔ اسی لیے سب دیکھیں نا، نیات میں بھی علماء نے یہی لکھا ہے ارید الحج فیسرہ لی، اللہ آسان فرما، اللہ قبول فرما۔ اب جب عرفات میں آپ پہنچ گئے انشاءاللہ، کوشش تو یہ کریں کہ آپ نماز بڑی مسجد میں پڑھیں، امام وقت کے پیچھے پڑھیں، لیکن اگر نہ پہنچ سکے تو ہر کیمپ میں جماعتیں ہوں گی، کوئی فکر نہ کریں، چونکہ ایک ایک کیمپ اور ایک ایک مکتب جو ہے کم از کم 5000 آدمی کا ہے۔ تو اب 5000 آدمی یہ تو نہیں کہ وہ عالم نہیں ہوں گے، علماء نہیں ہوں گے، مفتی نہیں ہوں گے، سب الحمدللہ ہوتے ہیں، جماعتیں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا۔ لیکن اگر اللہ توفیق دے کہ آپ مسجد پہنچ سکتے ہیں تو پہنچ جائیں، لیکن یاد رکھیں ایسا نہ ہو کہ پھر واپس خیمے میں بھی نہ آ سکیں۔ اور اپنے کارڈ جو ہیں وہ محفوظ رکھیں، خاص طور پہ عورتیں، اس میں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ عرفات میں فلاں روڈ ہے، روڈ نمبر یہ ہے اور خیمہ نمبر یہ ہے اور مکتب نمبر یہ ہے، اور ہر آدمی اپنے پیسے جیب میں رکھے، عورتیں بھی اپنی جیب میں پیسے رکھیں۔ انسان ہے بچھڑ گیا تو پھر وہ کہاں سے کھائے، کہاں سے پانی، لوگوں سے سوال کرے۔ اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتا، کوئی اگر بھول بھی جائے تو وہاں باقاعدہ اسکاؤٹ ہیں، باقاعدہ پولیس ہے، وہ نقشے لے کے کھڑے ہیں، آپ ان کو بتا دیں کہ مکتب نمبر فلاں، 1 منٹ میں پہنچا دیتے۔ اب آپ کو مکتب کا نمبر بھی نہ آئے، معلم کا نام بھی نہ آئے، روڈ نمبر بھی نہ آئے تو آپ کو کہاں پہنچائے؟ تو ان چیزوں کی احتیاط کریں۔ عرفات کے میدان میں پہنچنے کے بعد یہ خاص احتیاط کریں کہ مسجد جو ہے عرفات میں، اس کا جو غربی حصہ ہے وہ عرفات کی حد سے خارج ہے۔ اگر وہاں نماز میں چلے گئے کہ نماز پڑھ کے فوراً حدود میں آ جائیں، اور حدود ہر طرف سے لکھے ہوئے ہیں کہ عرفات عرفات عرفات، بدایہ عرفات، نہایہ عرفات، کوئی آدمی کے گم ہونے کا امکان ہی نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ نہ پتہ لگے، کسی سے پوچھو کہ بھی ہم عرفات میں ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جتنے مکتب ہیں، چاہے 100 ہے یا 200 ہے، وہ تو گورنمنٹ کا نظام ہی ایسا ہے کہ وہ عرفات کے حدود کے باہر اپنے خیمے لگا ہی نہیں سکتے، وہ تو سب عرفات میں ہیں۔ اور عرفات کے میدان میں یاد رکھ لیں، کوشش کریں کہ 100 دفعہ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، 100 دفعہ درود ابراہیمی، 100 دفعہ استغفار، اور سب سے افضل دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ بلکہ صحیح حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا کہ سب سے افضل کلمہ جو میں نے پڑھا ہے اور مجھ سے پہلے تمام پیغمبروں نے پڑھا ہے وہ یہی ہے لا الہ۔ آپ بھی ایک دفعہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ جب آپ جا رہے تھے تو اللہ نے کیا پڑھوایا؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب عرفات میں آئے ہو تو کیا حکم ہے؟ پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا
لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. تو ہر جگہ سبق کیا ہے کہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. ہمارا تو حال یہ ہے کہ یہاں آتے ہیں تو کہتے او جی بس ہم کہاں اس قابل تھے، حضرت مرشد کی مہربانی سے آئے ہیں. اچھا بعض بات جو ہیں وہ ذرا اور ترقی کر جاتے ہیں، اور جی ہمیں تو کملی والے نے بلایا. بس پہلے تو بات یہی یاد رکھے کہ کملی کہاں سے آپ نے ڈھونڈ لی ہے. اور بعض لوگوں نے تو اس کو کالی کملی والا. قرآن میں اتنا لفظ تو ہے کہ یا ایھا المزمل، کپڑے میں لپٹنے والے. کالی کملی کا لفظ تو قرآن میں کہیں نہیں. یا ایھا المدثر، اے کپڑوں میں لپٹنے والے اٹھو، اب آپ کا وقت آ گیا دعوت دینے کا، تبلیغ کرنے کا. تو وہ بھی یہی کہتے ہیں جی ہمیں تو بس حضور نے بلایا ہے. جب تک حضور نہ بلائے ہم کیسے آ سکتے ہیں؟ خدا کے بندے یہی تو شرک ہے. بلانے والا کون ہے؟ ابراہیم الخلیل نے کس کے حکم سے پکارا اور کس کے حکم سے اعلان کیا؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ. یاد رکھو حج پہ بلانے والا کون؟ اچھا مدینے والے کو کس نے بلایا؟ اور حضور نے جب احرام باندھا تو فرمایا کہ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور ہر جگہ آدمی نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے. مینا میں ہے تو لبیک اللہم لبیک، اب عرفات میں ہے تو لبیک اللہم لبیک. لیکن چونکہ ٹائم ہوتا ہے سورۃ الاخلاص، درود شریف اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اسی طرح ایک تسبیح استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اگر یہ نہ آئے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اچھا اگر یہ کلمات بھی نہ آئے اپنی زبان میں مانگتے رہو. اللہ نے یہ کسی جگہ نہیں فرمایا کہ عربی میں دعا مانگو، فرمایا مانگو. اچھا ایمان سے ٹھنڈے دل سے بتائیں، مثال کے طور پہ ایک پیر ہیں ہمارے پاکستان میں، تو ان کو اردو تو آتی ہے لیکن انگریزی نہیں آتی. ایک پیر بنگلہ دیش میں، اس کو بنگالی تو آتی ہے، اردو نہیں آتی. ایک پیر ہمارے یورپ میں ہے، اس کو انگریزی تو آتی ہے، عربی نہیں آتی. ایک پیر عرب کا ہے، اس کو عربی تو آتی ہے، اس کو آپ کی سرائکی اور آپ کی اپنی پشتو نہیں آتی، تو پھر اس کے لیے مترجم بلائیں گے. یہ تو اسی کی شان ہے نا کہ جس زبان میں بھی پکارو وہ اس کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو. اور حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا لوگوں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتے ہیں. کہ جب میں نے حکم دیا ہے کہ ادعونی، مجھ سے مانگو. اچھا یہ نہیں فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں. بات سنو، یاد کرنے کا معنی یہ نہیں کہ ہم کہیں گے یا اللہ تو اللہ کہیں گے ہاں یا مکی کیا کہتے ہو، یہ نہیں ہے معنی. یہ لوگوں کو دھوکا لگتا ہے. ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ فرماتے ہیں میں یا کیا مانا، میں تمہاری وہ حاجت پوری کر دوں گا، جو مانگو گے وہ تمہیں دے دوں گا. اب 9 تاریخ کا سارا دن جو ہے ہم نے کہاں رہنا ہے؟ ہاں جی اچھا مغرب سے پہلے عرفات سے نکلنا جائز ہے؟ ہاں جی اچھا مغرب کی نماز عرفات کے میدان میں پڑھنا جائز ہے؟
بھائی نماز ہے، اللہ کا کام ہے، اگر ہم پڑھ لیں تو پھر مگر کیا ہوگا؟ کہ جیسے ہماری برادری کہتی ہے نا کہ اگر ہم میلاد مناتے ہیں تو مگر وہابیوں کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اگر ہم اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو مگر ان کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اگر ہم جمعہ کے دن کھڑے ہو کے حضور پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو مگر یہ اگر مگر دین نہیں ہوتا۔ اب نماز اللہ کی ہے، عبادت اللہ کی ہے، لیکن عرفات میں پڑھنا ناجائز ہے کہ جو حضور پاک نے عرفات کے بجائے کہاں پڑھی ہے؟ یاد رکھو کہاں پڑھی؟ تو اگر حضور کا حکم نہ ہو تو نماز خدا کی پڑھنا بھی منع ہے، تو ہم میلاد کیسے منا لیں؟ یا تو ہمیں حکم دکھائے نا، حضور نے حکم دیا کہ میرے بعد میلاد بنانا، اور منانا بھی باقاعدہ کیک بنا کے اور باقاعدہ شمع جلا کے، اور اس کے بعد پھر جلوس نکالنا، اور آگے چلنے والا پیر صاحب یا مولوی صاحب وہ جلوس حضور کا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جناب عرفات کے میدان میں ہم مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے، وہاں سے کہاں چلیں گے؟ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ اب جب عرفات سے چلو گے تو یاد رکھیں کہ سارے راستے میں آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، باوضو رہیں، اور کھانے پینے پہ زیادہ نہ ٹوٹ پڑے۔ کھانے پینے سے پھر آدمی کو حمام جانے کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے آج کل تو وہاں حمام اتنے ہیں کہ مزدلفہ میں بھی فرش سسٹم حمام ہے، لیڈیز الگ ہیں، جینٹس الگ ہیں۔ تو آپ نے آنا ہے مزدلفہ میں، آنے ہوئے آپ نے کون کون سی نمازیں پڑھنی ہیں؟ ہاں جی، پہلے کون سی پڑھنی ہے؟ اس کے بعد اچھا مغرب کی اور عشاء کی دونوں نمازیں اکٹھی پڑھیں گے، اذانیں دو ہوں گی یا ایک؟ تکبیر اذانیں دو ہوں گی، ایک ہوگی۔ اچھا مغرب پڑھ کے کوئی سنت نفل کچھ نہ پڑھے، فوراً تکبیر کہے گی عشاء کی نماز پڑھیں۔ اچھا اس کے بعد جو ہے آپ جو مرضی آئے پڑھتے رہیں، لیکن سنت یہ بھی ہے کہ مزدلفہ میں آدمی رات کو تھوڑا آرام کر لے، کہ یہی ایک رات ہے جس میں حضور پاک نے تہجد نہیں پڑھی۔ ساری زندگی حضور نے تہجد نہیں چھوڑی، لیکن یہ ایک رات ہے جہاں تہجد نہیں پڑھی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ حضور نے اپنی امت پہ شفقت کی کہ 10 تاریخ کو بہت کام ہے، لہذا آرام کر لیں۔ رات ہم کہاں گزاریں گے؟ اچھا جو بغیر عذر کے رات کو نکل گیا، صبح کی نماز سے پہلے مزدلفہ سے نکل گیا، دم واجب ہو جائے گا۔ اگر عذر ہے، بیمار ہے، معذور ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ڈیوٹی والے لوگ ہیں، حرم کے مزدور ہیں، ان کو اجازت ہے کہ رات کے 12 بجے کے بعد وہ مزدلفہ سے چل سکتے ہیں، اور ان کے لیے بڑا آرام ہے کہ 12 بجے رات کو نکلیں گے، صبح کے قریب مینا پہنچ جائیں گے، مینا میں نماز پڑھیں، کلگری ماریں اور سیدھا مکہ۔ اور ڈیوٹی والے جو ہیں ان کو تو چاہیے وہ موٹروں کا، گاڑیوں کا انتظار نہ کریں، پیدل چل پڑیں، اپنی ڈیوٹی پہ بھی پہنچ جائیں گے۔ تو اب انشاءاللہ 10 کی رات ہم کہاں گزاریں گے؟ زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی، ابھی جو مسائل آپ کے آئے ہوتے ہیں ان کو بھی بہرحال بیان کرنا ہوتا ہے۔